السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے تربیت کے متعلق، سبق نمبر 1073۔ بچے کوڑے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ بچے کوڑے کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، ان پر خوبصورت پھول، بوٹے بنانا یا الٹی سیدھے لکیریں لگانا یہ سب ماں کا کام ہوتا ہے۔ اگر ماں نے اچھی پرورش کی تو سب پھول بوٹے بن گئے، اور اگر ماں نے اس کو تربیت کا پتہ ہی نہیں دیا، اس کو پتہ ہی نہیں، تو پھر اس نے الٹی سیدھی لکیریں لگا دی اور گویا ان بچوں کو بگاڑنے میں اس کی معاون بن گئی۔ پرورش سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بچے کا جسم بڑا کرنا ہوتا ہے، بلکہ پرورش سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جسم بڑھے ساتھ دل کی صفات بھی بڑھنی چاہیے، دماغی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو جو اچھی مائیں ہوتی ہیں وہ فقط بچے کے جسم کو بڑا نہیں کرتی، اس کے دل کو بڑا کرتی ہیں، اس کے دماغ کو بھی بڑا کرتی ہیں، اور اس کے دماغ میں ایسی سوچ ڈال دیتی ہے کہ چھوٹے عمر میں ہی اس کی دماغی صلاحیتیں کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ دل دماغ کی صلاحیتوں کو کھولنا یہ بھی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کئی مائیں تو اتنی اچھی بچوں کی پرورش کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کو دیکھ کر دعائیں دینے کو جی چاہتا ہے۔ اور ایک خاص نقطہ ذہن میں رکھنا، بچوں کو انکل، انٹی یہ جملے نہ سکھائیے۔ یہ انگریزی میں جتنے جملے ہیں، جتنا اپنے بچوں کو بچا سکے یہ یاد رکھنا کہ انگریزی کے الفاظوں کے اندر بھی زہر گھسا ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ الفاظ اس میں بھی زہر ہے۔ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، اور پتہ نہیں یہ جو ویلکم، یہ جملے، ان جملوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور اپنے اولادوں کو بچائیے۔ اس کے جگہ اچھے جملے استعمال کیجئے۔ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، محترم، آئیے محترم، کتنی عزت کرتی ہے اس کے اندر۔ اب پاؤ والا دکان، یعنی وہ جو بسکٹ وغیرہ بیچتا ہے، وہ آیا ہے گھر پر اور بچی چھوٹی کہہ رہی ہے انکل کتنے پیسے ہوئے، انٹی کتنے پیسے ہوئے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ انکل اور انٹی اور یہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ جملے، یہ میں تو ایک بات کہتا ہوں، ہمارا جو قرآن شریف کا ترجمہ آ رہا ہے اس کے مقدمے کو ضرور پڑھنا۔ اس کے مقدمے میں میں نے لکھا ہے کہ اس وقت میں خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اردو کا سیکھنا یہ واجب ہے۔ کیوں کہ اس وقت میں جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں وہ ساری کے ساری اردو میں ہیں۔ ہماری بیشتر زبر بھی اردو میں، اردو میں جو بات سمجھا سکتے ہیں وہ نہ ہندی میں سمجھا سکتے ہیں نہ انگلش میں سمجھا سکتے ہیں۔ اس لیے اردو کا محاورہ اپنے گھروں کے اندر لائیے، بچوں کی تربیت کیجیے، چچا کہلوائیے، بھائی صاحب کہلوائیے، بھائی جان کہلوائیے، اللہ کے نیک بندے کہلوائیے، کوئی بھی جملے اچھے سے چھانٹ لیجیے۔ اس کا خاص خیال رکھیے کہ ہمارے بچوں کی زبانوں پر انگریزی کے زیادہ الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ اپنے اسکول کی حد تک ٹھیک ہے، وہ اسکول کا ایک ماحول ہے۔ میں تو کہتا ہوں گھر کا ماحول اتنا اچھا بنائیے اپنے گھر کے اندر کہ وہ ماحول میں آتے ہی بچہ اسکول کا ماحول بھول جائے، کچھ پتہ نہ چلے کہ اسکول میں کیا تھا۔ گھر میں اللہ رسول کے مذاکرے ہوں، یہی گھر درسگاہ ہے، یہی گھر خانقاہ ہے، یہی گھر دینی اور دعوت کا مرکز ہے، یہی گھر، اس کے اندر ساری سنتوں کے مذاکرے، ساری سنتوں کے باتیں۔ بچہ کپڑا پہن رہا ہے تو دعا پڑھ کر پہن رہا ہے، بچہ گھر سے نکل رہا ہے تو دعا پڑھ کے نکل رہا ہے، بچہ رات کو سو رہا ہے تو بچہ یاد دلا رہا ہے امی آپ نے دعا پڑھ لی نہیں پڑھی، اتنا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ تربیت گھر میں ہونی چاہیے۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔